برادران کرام، وہ 3 طلاقوں کا بل پارلیمنٹ میں پاس ہو گیا، لوک سبھا میں پاس ہو گیا پارلیمنٹ کی، راجیہ سبھا میں شاید ابھی نہیں ہو سکے گا پاس۔ حکومت کو معلوم تھا کہ راجیہ سبھا میں پاس نہیں ہو سکے گا، ابھی فوراً قانون نہیں بنے گا۔ سیاسی مصلحتیں ہوتی ہیں کہ کب لانا چاہیے، تو ایشوز کو اس طرح کے ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ایشو بن بھی جائے اور کھنچتا رہے، کسی بھی ایک طرف فوراً حل ہو جائے، اس سے ان کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ قانون کی زد سے بچنے کے راستے لوگ نکال لیتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے تو کم از کم فیصلہ دے دیا تھا، حکومت سے کہا تھا کہ قانون آپ بنائیں، لیکن 3 طلاقیں ایک ساتھ ایک مجلس میں غیر قانونی ہیں، انویلڈ ہیں، نہیں مانی جائیں گی۔ ہمارے مفتیان کرام نے اس کا حل یہ نکالا اور انہوں نے کہا خوب ہوگی، سپریم کورٹ کو دینے دیجئے فیصلہ۔ 3 طرح کی ہوتی ہیں طلاقیں، ایک طلاق رجعی ہوتی ہے، ایک طلاق بائن ہوتی ہے، ایک طلاق مغلظہ ہوتی ہے۔ قرآن میں تو ایک ہی طرح کی طلاق ہے، ابھی قرآن کے باہر 3 طرح کی ہیں، اور پروسیجر بتا دیا ہے قرآن نے اس کا، کسی اور طلاق کا کوئی پروسیجر کہیں موجود نہیں ہے، تفصیلی بہت ڈیٹیلڈ پروسیجر ہے۔ قرآن میں پروسیجر، طریقہ کسی کام کو کرنے کا، پروسیجر والی آیات، کسی بھی سلسلے کا پروسیجر والی آیات بہت کم ہیں۔ نماز بتا دیا کہ صلاۃ قائم کرو، طریقہ اس کی تفصیل نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی بات کہہ دی، اب زکوٰۃ کی بہت سی اور تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی، لیکن طلاق کا پروسیجر بتایا، طریقہ بتایا، اور اتنا مفصل ہے کہ کسی اور چیز کا اتنا تفصیلی نہیں ہے طریقہ، تو اس میں پھر کوئی گنجائش نہیں ہوتی کہ اس سے الگ ہم کچھ راستے نکالیں۔ میں تفصیل سے رکھ چکا ہوں، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ، اس پر دلائل، صحیح طریقہ کیا ہے، اسے دہرانا اس وقت مقصد نہیں ہے۔ لیکن یہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، اس پر ہمارے مفتیان کرام نے کہا کہ اب بھی ہوں گی خوب، اور دیا کرو۔ جب طلاق دینی ہو تمہیں 3 طلاقیں ایک ساتھ، تو وہ طلاق بائن دو، اب وہ طلاق مغلظہ مت دینا۔ مغلظہ تو وہ ہے جہاں طلاق 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 کہا 3 بار کا مت کہو، اب قانون کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ ایک تو زبانی مت دینا، لکھ کر دینا، کہنا میں نے تمہیں طلاق بائن دی، اس سے رشتہ فوراً ختم ہو جاتا ہے ٹوٹل۔ یہ رہتا ہے باقی کے نکاح چاہیں تو پھر عدت کے بیچ میں بھی رجوع نہیں کر سکتے، نکاح ہوگا دوبارہ، لیکن رشتہ فوری منقطع ہو جاتا ہے۔ اب یہ کہاں سے آیا، اس کے بارے میں بھی جہاں سے بھی آیا ہو، بہرحال قرآن کے طریقے سے تو میچ نہیں کرتا۔ تو طلاق بائن اسے کہتے ہیں جس کے اندر ایسے لفظوں میں کہا جائے کہ بہت کلیئر نہیں ہو بات، میں نے ایک طلاق دی، یہ بات کلیئر ہو گئی، طلاق طلاق طلاق، یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اب اس طرح کی بات کی کہ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، کہا یہ کلیئر نہیں ہوئی، تو یہ طلاق بائن ہو گئی۔ جہاں بات بہت کلیئر نہیں، طلاق ہو گئی، ایسی ہو گئی کہ بالکل رشتہ ختم، اب کوئی گنجائش نہیں ساتھ رہنے کی۔ یہاں تو ایسے ہی مسائل ہیں ہمارے یہاں طلاق کے معاملے میں کہ اگر آپ سارے پڑھ لیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے شریعت کا سارا زور اس پر ہے کہ کسی طریقے سے یہ ساتھ میں نہیں رہ سکیں، ٹوٹے رشتہ جلدی سے جلدی، جبکہ اسلام کی اور دین کی اسپرٹ یہ کہ رشتہ قائم رہے، ٹوٹے نہیں۔ ان مسائل کی سب کی مجموعی جو تاثر ہے وہ صحیح اس پہ کہ کوئی بھی اشارہ مل جائے کسی طرح کا ملتا جلتا تو رشتہ ٹوٹ جانا چاہیے جلدی سے جلدی۔
تو اب اس طرح کے گول مول الفاظ کہہ کے یا یہ خالی لکھ کر دینا، زبانی بھی نہیں کہنا، نہیں تو الزام لگا دے گی عورت کے ہمیں 3 طلاقیں دے دی، تو الزام کا یہ موقع نہیں ملے گا کہ میں نے تمہیں طلاق بائن دی، کورٹ نے اس پہ کچھ بھی نہیں کہا ہے، رشتہ ختم ہو جائے گا فوراً۔ تو اب حل تو اور نکل آئے۔ اصل بات تو دین کو سمجھنے کی تھی، اور کبھی پھر آئے گا، وقت آئے گا تو یہ حل تو ختم ہو جائیں گے عورتوں کی بغاوت سے، اور یہ حالت بھی اسی سے پہنچی ہے، جس جگہ تک اب آئے ہیں یہ بھی اسی سے پہنچی ہے۔ ایک حد ہوتی ہے جس جگہ تک وہ یہ سمجھیں کہ ہمارے پڑھی لکھی عورتیں تک اپنے حقوق حق تلفی کو بھی قبول کرتی رہیں، دین کے نام پہ انہیں بتایا جائے کہ نہیں دین یہی کہہ رہا ہے۔ دین کوئی ایسی بات نہیں کہتا جو پرنسپل آف نیچرل جسٹس کے خلاف ہو، فطری انصاف کے اصول۔ یہ بہت بڑا پیمانہ یہ ہے جسے ہزاروں لوگ مل کر یہ طے کریں کہ نہیں انصاف کی بات تو یہ ہے، اس کے خلاف اگر کوئی چیز ہو رہی تو نیچرل جسٹس کے خلاف ہے۔ ہمارے دین میں کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں۔ دین فطرت ہر چیز کو کامن سینس سے سمجھ سکتا ہے اور سمجھا سکتا ہے۔ جب اس کے خلاف چیزیں جاتی ہیں تو وہ کہیں گڑبڑ ہوتی ہے، اور اسے فتوی دی جانے لگے، اسے دین کا حصہ بنائے جانے لگے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ وہ لمبا عرصہ رہے تو پھر مسائل پھوٹتے ہیں سماج میں، وہ خالی دبے نہیں رہتے۔ میں بعض باتیں یاد دلاؤں گا پچھلے کچھ 2 خطبوں کی۔ میں اب سے تک 14 مہینے پہلے یہیں پر جمعے کے خطبے میں نے یہ بات کہی تھی، تب وہ کیس سپریم کورٹ کے اندر تھا عشرت جہاں کا، کہ ان کے شوہر نے 3 طلاقیں دے دی تھی، انہوں نے 3 ڈیمانڈز کی تھی کہ یہ 3 طلاقوں کو ناجائز قرار دیا جائے، غیر قانونی قرار دیا جائے، بچوں کی کسٹڈی ہمیں دلوائی جائے، اور سب کے لیے یکساں قانون بنے۔ تو اس میں نے تب یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ بس ایک کو لے گی ان میں سے، طلاق والے حصے کو، اور کسی کو نہیں ٹچ کرے گی، اور فیصلہ یہی ہوگا کہ یہ غیر قانونی ہے۔ وہ وقت اپنا انہوں نے لگایا بہت، ان کا ہم مسلم فیصلہ بورڈ سے بھی رائے لے رہے ہیں، ہم مسلمانوں کے اور گروپوں سے بھی رائے لے رہے ہیں، ہم حکومت سے بھی ان کا جواب مانگ رہے ہیں، اس پر انہوں نے بہت وقت لگایا۔ لیکن اکتوبر 2017 میں نے یہاں کھڑے ہوئے کہا تھا کہ فیصلہ یہی ہونا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے۔ میرے اوپر وہی تھوڑی آتی ہے، یہ تو رائٹنگ آن دی وال کہلاتی ہے، اسے نہیں پڑھتے لوگ۔ انگریزی میں کہتے ہیں رائٹنگ آن دی وال، اور دیوار کا نوشتہ اردو میں کہتے ہیں۔ کلیئر کٹ جو دیکھنا چاہے، حالات سامنے ہیں، لکھے ہوئے ہیں کہ یہی ہونا ہے۔